مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خاص دین اور مذہب سے وابستہ فرمایا ہے، جس کے تمام تر اصول مقرر بھی ہے، مرتب بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ ہماری آپ کی سب کی زندگی کا آغاز اور بنیاد ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو جھکنے کے لائق ہے اور سجدہ کرنے کے لائق ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی میں یہ کیفیات نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں، ماتھا ٹیکا جائے۔ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ آپ کو ہم کو سب کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، سجدہ کرنے کے لائق نہیں، ہاتھ جوڑنے کے لائق نہیں، اپنی ضرورتیں مانگنے کے لائق نہیں، منت مراد مانگنے کے لائق نہیں۔ ایسی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ ایک عقیدہ آپ کو ہم کو سب کو یہ ملا۔ دوسری بات، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ ملا کہ اگر ہماری کامیابی کسی بات میں ہو سکتی ہے، وہ صرف پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی کے طریقوں میں ساری کامیابی ہے۔ آپ سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہے، اختیار کرنا چاہے، وہ ناکام ہے، نامراد ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سب سے اچھا عمل اور طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے طریقے کو اپنایا جائے۔ جس طرح شان الوہیت میں کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح شان نبوت میں اور ان کے طور و طریقوں میں کسی کے طریقوں کی شرکت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات تنہا ہے ماننے میں کہ اللہ ہی کو اکیلا اور ایک مانا جائے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تنہا ہے طریقوں میں کہ آپ ہی کے طریقے کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ نے یہ مختصر تمہید سمجھی ہے تو اسی میں اب یہ آپ اگلا مضمون سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی سیرت اور صورت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے دنیا میں جو بھی رہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہے، آپ کے طور اور طریقوں کو اپناتا ہوا رہے، آپ جیسے رہے ہیں ویسے رہے۔ تو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور پوری دنیا کو بتایا، تم میری مرضی اور نامرضی اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو میری مرضی اور نامرضی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر تم چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو۔ اگر اس پر تم چل رہے ہو تو بس یہی میری مرضی ہے، اور نہیں چل رہے ہو تو یہی سمجھو کہ یہی میری نامرضی ہے اور میں اس سے ناراض ہوں جو اس طور و طریقوں پر نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی مناسبت سے
ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر خصوصی طور پر خیال کریں، توجہ دیں اور اسی مناسبت سے اپنی زندگی گزارنے کی پوری طرح سے فکر کریں۔ چنانچہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری آپ کی سب کی یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے معلوم کریں، جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی چال ڈھال، رہن سہن، وضاقت اور ہمارے تمام معاملات، معاشرات، زندگی گزارنے کے سارے طور و طریقے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، المرء مع من احبب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یقیناً اللہ اس کا حشر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے، اور اگر آپ سے ہٹ کر ہے تو پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ یہ دنیا میں کھڑا رہا میدان محشر میں، انہی کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تو بات ہے کہ جس سے اس کی محبت ہوتی ہے وہ انسان اسی کا طریقہ اپناتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی چال چلن پر چلے، جس کے طور طریقے اپنائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دے جن کی مشابہت اختیار کی تھی، جن کے طور و طریقوں پر چلا تھا۔ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اسے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی چال چلن پر پسند فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اغیار کے طور و طریقوں کو اپنائے اور پسند کرے تو ظاہر ہے کہ وہ نیکوکار انسان میں، متقی لوگوں میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے طریقوں میں سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صاف دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے، مشابہت بولے تو جو جیسا رہتا ہے دنیا میں، جن قوموں کا شعار جو ہے، اگر یہ انہی قوموں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ملا لیتا ہے اور ویسے ہی اپنی چال ڈھال بنا لیتا ہے، انداز بنا لیتا ہے، وضاقتہ بنا لیتا ہے، تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو مشرکین کے طور و طریقے پہ رہا، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ رہا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کا طور و طریقہ اپنا رہا، عیسائیوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے سکھوں والا ترتیب اپناتا رہا تو وہ سکھوں کے ساتھ، شیعہ والا طریقہ اپناتا رہا وہ شیعوں کے ساتھ۔ غرض یہ کہ جتنی ضال اور مضل قومیں ہیں، گمراہ ہیں، ان میں سے جس کا طریقہ اپنائے گا قیامت کے دن انہی کے کٹہرے میں اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ سب سے بچا کر اپنی زندگی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں پر گزارتا رہا تو وہاں پر اس کا حشر ہوگا۔ یہ بات واضح ہے۔ انسان میں مددیں بھی اسی لائن سے اترتی ہے، انسان جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ اس سے سمجھنے میں کافی حد تک مدد حاصل ہو سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب موسیٰ علیہ السلام ہی کے انداز میں رہیں۔ یہ اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ کی پسندیدہ بات بھی ہے۔ ہوا یہ کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں یہ بات طے ہوئی کہ حق پر کون ہے، اس بات کو جانا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا تو عید کا دن مقرر ہوا۔ انہوں نے ان کے زمانے کے عید کا دن مقابلے کے لیے مقرر کیا۔ اب عید کا دن مقرر ہونے میں فرعون نے اپنے زمانے کے تمام جادوگروں کو، جتنے جادوگر تھے سب کو جمع کیا۔ بڑے بڑے جادوگر وہاں میدان میں جمع ہوئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب وہاں پر ہزاروں جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بات یہ بنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جو جادو تم پیش کرنا چاہتے ہو پیش کرو،
تو وہ درخواست کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی سب اپنا جادو پیش کرو. چنانچہ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ان کے پاس تھی، ان سب سے بڑے بڑے اژدھے اور ایسے بڑے بڑے سانپ انہوں نے وہاں پر تیار کیے، اور یہ سارے ساحروں اپنی اپنی جادو بتانے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایک عصا تھا. آپ نے وہ عصا نیچے زمین پر ڈال دیا، اللہ کا حکم ہو گیا. تو جادوگروں نے جتنا جادو بنایا تھا اور جتنے سانپ اور اژدھے اور بڑے بڑے جانور انہوں نے تیار کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے یہ اکیلے اژدھے نے، یعنی لاٹھی سے جو اژدھا بن گیا تھا، سانپ بن گیا تھا، اس نے وہ سارے اژدھوں کو صاف کر دیا، سب کو نگل لیا. اب یہ سارے کے سارے جادوگر دیکھ رہے ہیں، اور اس نے پورا یہ کرنے کے بعد فرعون کی طرف بھی منہ کھول کے بیٹھ گیا کہ اب تیری باری ہے. اللہ تعالی حق اس طرح سے واضح فرماتے ہیں. تو فرعون تو اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ایسی آئی کہ جتنے فرعونی تھے یعنی جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب موسیٰ، کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لائے. سب ایمان لائے، پورے جادوگر مسلمان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، اور وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ رب العالمین بات تو یہ ٹھیک ہوئی کہ آپ نے اپنے پیغمبر کی نبی کی مدد فرمائی، لیکن اصل مقصد تو فرعون تھا کہ اس کو ہدایت مل جاتی. فرعون تو بھاگ گیا اور یہ سارے ساحرین اور جادوگروں کو ہدایت مل گئی. اس میں اللہ آپ کا کیا راز ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ دراصل بات یہ ہے کہ جتنے جادوگر آئے تھے تم نے جیسا لباس پہنا ہے وہ سارے جادوگر تمہارے لباس میں آئے تھے. تو ہماری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب بندے ہیں ان کے جیسا بن کر آئے اور پھر بھی ہم ان کو محروم کر دیں. تو ہم نے ان کو جو ہدایت دی وہ تمہاری مشابہت اختیار کرنے کی برکت سے ہم نے ان کو ہدایت دی. اور فرعون چونکہ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے پر تھا اور تمہارے جیسا لباس اور وضاقتہ اس کی نہیں تھی، اس لیے اسے محروم کر دیا گیا. تو دشمن بھی جب پیغمبروں کی اداؤں پر مر مٹتا ہے تو اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو جو مسلمان ہو کر اگر اللہ رسول کی طریقوں پر آئے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مددیں اور نصرتیں ان کے ساتھ آئے گی. آج ہمارا حال بھائیو یہ ہے کہ رات دن کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پہ ہمارے گزرتے ہیں، مشرکین اور کافرین کے طریقوں پہ گزرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ گویا یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے دشمنوں سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ گے وہ وقت تمہارے مدد کا ہے. تم دشمنوں میں رہیں اور دشمن جیسے بنے اور پھر مددوں کا انتظار کرتے رہیں، یہ بات ممکن نہیں. آپ کی ہماری سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصلاح کرانا چاہتا ہے کہ ہمیں بالکل مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر کر ایک اسوہ اور طریقہ اپنانا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ جیسی مشابہت رہے گی قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اور انہی کے کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑے گا. اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دن بدن ہمارے اندر پیغمبر کے طور و طریقے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہودیت، عیسائیت، مشرکین کے طور و طریقے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن، ہمارے حتیٰ کہ اب نجی زندگیاں بھی لوگ ایسے طریقوں پر گزار رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین کے جتھوں کے ساتھ بیٹھے، یہودیوں کے ساتھ بیٹھے، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا اور کون. ہمیں اس سے بالکل منع کر دیا گیا. ہم کو تو غیروں کے جیسی عبادت کرنے سے بھی منع کیا گیا. آپ یہ یاد رکھیں، جیسے مثلا ہمیں کہا گیا ہے کہ داڑھی رکھو اور مونچھ کو تراشو. یہ داڑھی رکھنا پیغمبروں کا طریقہ اور داڑھی کو تراشنا یہ غیروں کا طریقہ. جب ایک مشت داڑھی ہو جائے
تو اسے ایک مشت کے بعد یعنی ٹھوڈی کے بعد ایک مشت، ہر طرف سے ایک ایک مشت داڑھی ہو، اس کے بعد اگر کچھ بال بڑھ جائے داڑھی کے، اسے کاٹنے کی اجازت ہے، بلکہ کاٹنا چاہیے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مونچھ والا طریقہ ہے، اسے تراشنے کا حکم ہے۔ اب اگر ہم نے مونچھوں کو بڑھا دیا اور داڑھیوں کو تراشا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مشرکین اور دشمنان اسلام کا طور و طریقہ اپنایا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر اسی طور و طریقے کو اپن پسند کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن پھر انہی قوموں کے کٹہروں میں کھڑا ہونا پڑے گا جو قومیں ان طریقوں کو اپناتی ہیں۔ یہ پیغمبر کا ضروری طریقہ ہے اور مؤکد طریقہ ہے اور اس کا انتہائی اہم اسلام سے تعلق ہے۔ لہٰذا ہماری وضاحت میں ہمارا چہرہ مہرا اور داڑھی سنت رسول اللہ کے مطابق مکمل طور پر ایک مشت ہونا چاہیے۔ اگر ایک مشت میں کمی آ گئی تو جتنی کمی رہے گی ظاہر ہے اتنی کمی کو میدان محشر میں بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ ہم سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر کا طریقہ تو مکمل طور پر داڑھی رکھنے کا ہے، داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، داڑھی تراشنے کا نہیں ہے، داڑھیوں پر جو ہے اس طرح چلانے کا نہیں ہے اور قینچیاں چلانے کا نہیں ہے، بلکہ چہرہ رکھنے کا پیغمبر کا طریقہ ہے۔ آج بھائیو اس وقت پورے دنیا میں ہمیں یہ طریقہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے دوسری قومیں، انہوں نے اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا طریقہ داڑھی بنا دیا ہے، تو آج وہ چاہے حکومتوں میں رہے، کاروبار میں رہے، نوکریوں میں رہے، تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ سکھوں کے طور و طریقوں کو دیکھیے، وہ ملازمتوں میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارتوں میں ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پر ہے اور اپنی داڑھیوں کے ساتھ ہے، چونکہ انہوں نے داڑھی اپنی مذہبی مجبوری بنا کر پیش کیا ہے اور سب نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ نہیں، رکھے تو بھی چل سکتا ہے، نہ رکھے تب بھی چل سکتا ہے، اس لیے ہم اپنی داڑھیاں مڈا رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے ایسا معاملہ دنیا میں کیا تو چل سکتا ہے، دنیا میں تو چل جائے گا، لیکن میدان محشر میں چلنا بہت مشکل پڑنے والا ہے۔ اور اسی پر ذرا کبھی کبھار سوچ لیا کریں کہ ایک دن آخر ہوگا یہ بھی کہ روزانہ تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر سے بلکہ ہم سر پر سے اپنی چادر ہٹا دیتے ہیں تو ہمارا چہرہ چند گھر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب میں انتقال ہونے کے بعد کفن میں تیار کر کے رکھ دیا جاؤں گا اور کفن میں پھر میرے کفن پر چہرے پر سے کفن ہٹا دیا جائے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ داڑھی مڈا ہوا چہرہ کس قدر اس وقت بھدا معلوم ہو رہا، وہاں نہ نورانیت ہوگی نہ رونق ہوگی، اور اس وقت پھر اللہ کو منہ بتانے کے لائق اور قابل یہ چہرہ نہیں بن سکے گا۔ یقیناً وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں رہ کر جہاں رہیں بھائیوں، کوئی دیکھ کر ہر ایک ہمیں پہچان لے، واقعی یہ مسلمان معلوم ہوتا ہے۔ آپ یہ وقت اس کا نہیں رہا کہ لوگ اس طرح سے ڈر اور خوف اپنے اندر طاری کریں کہ ہماری داڑھی دیکھ کر ہمیں بڑے بڑے آفیسر ملازمتیں نہیں دیں گے اور ہمیں آفسوں میں بیٹھنا مشکل ہوگا اور لوگ ہمیں طعن و تشنیع کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے طرف سے ہمارے طرف غلط طریقے ہوں گے۔ ہمیں ایسے موقع پر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھایا، اور غلام نے جب کہا کہ حضرت لوگ کہیں گے بڑا لالچی ہے، گرے ہوئے لقمے کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اسے بھی صاف کر کے کھا لیتا ہے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں کے یہ طعن و تشنیع کے واسطے کیا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میدان محشر کی ناراضگی مول لوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چند لوگوں کی واہ واہ کے خاطر، جن کی برکتوں سے اللہ نے ساری دنیا کو سجایا، ایسی مقدس ذات اقدس کی میں ناراضگی مول لے لوں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی کا یہی طریقہ ہے اور یہی اسوہ ہے، میں تو ایسا ہی رہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے اور صبح میں اب وہ جو ہے وہاں کے روسا اور سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پاجامہ جو بھی آپ زیب تن کیے ہوئے تھے
وہ ٹخنوں کے کافی اوپر تھا، آدھی پنڈلی تک تھا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا تم سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ مشرکین کے سردار بڑے عہدے والے اور ان کا رہن سہن یہاں کا بڑا عجیب و غریب ہے، تمہارے ایسے آدھی پنڈلی تک پاجامہ دیکھ کر یہ تمہیں کیا کہیں گے، لہٰذا تم اپنا پاجامہ اور جو چادر ہے اسے نیچے کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چچا زاد بھائی کے چہرے کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ دیکھا اور کہا بات تمہاری اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے کا طریقہ تو یہی رہا، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ اتنے سارے مشرکین مجھے اکیلے مسلمان کو کیا کہیں۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ اور نبی کے صحابہ نے طریقہ آپ کو ہم کو سب کو دیا ہے کہ کسی کی طعن و تشنیع اگر رکاوٹ بن سکتی تھی تو یہ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بن سکتی تھی، جبکہ وہ ان سے زیادہ متعصب تھے، ان کے اندر ان سے زیادہ مسلمانوں کا بہت زیادہ تعصب بھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہ ملازمتوں میں، نہ کاروبار میں، نہ رہن سہن میں، نہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا میرے پیغمبر کا طریقہ تو بس یہی رہا ہے، ہم ایسا ہی رہیں گے، ایسے ہی طور و طریقے اپنائیں گے، ہمیں کسی کو کوئی بات پسند نہ آئے وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اور بات بھائیو یہ بھی ہے کہ روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے، نہ آفیسر ہے نہ حکومت ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ سب کو روزی روٹی پہنچا رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنا کردار پیش کریں، خاص طور پر ان حالات میں جب کہ ہماری داڑھی اور جبے اور ٹوپی اغیار کے نگاہوں میں چبھ رہی ہو، تو ہمیں اس وقت قطعاً اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کون اس سے ہمارے بارے میں کیا تصور قائم کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، بس ہم اسی کے ساتھ جئیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے، اسی کے ساتھ مریں گے، یہ ہمارا آخری اصول رہنا چاہیے۔ یہ وقت ثابت قدمی کا ہے بھائیوں ہر لائن سے، اور آپ کو ہم کو سب کو یہ بتایا گیا کہ ایسا رہو۔ اب جب داڑھی رہے گی تو داڑھی کو دیکھ کر میدان محشر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان رہے ہوں گے، وہاں لاکھوں کروڑوں کے اربوں اور خربوں اور بے گنتی مجمع کے سامنے ہر شخص پہچان رہا ہوگا۔ یہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننے والا معلوم ہوتا ہے، اس کی زندگی کتنی بہتر ہے، کتنی اچھی ہے، اور پیارے رسول بھی اسی کو اپنا بتائیں گے جو حضور کے جیسا دنیا میں رہ کر بتا رہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ نے دیکھا ہوگا کوے جو ہوتے ہیں تو کوے جو ہے ان کے پیدائش کا طریقہ یہ کہ وہ انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں، ڈائریکٹ ماں سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، انڈے کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، انڈے میں سے جب بچہ تیار ہوتا ہے تو آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ اس میں سے پیدا ہونے والا بچہ وہ کالا نہیں ہوتا ہے، ابھی پہلا دن چند دن تک اس کے بدن پر جب تک پر نہ آئے وہ بچہ سفید ہوتا ہے۔ اب اس کی ماں باہر گھومنے پھرنے جاتی ہے، اپنا روزی روٹی تلاش کرتی ہے، کھا پی کر آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے میرا ایک بچہ بھی ہے، لہٰذا اسے بھی مجھے کچھ کھلانا ہے، تو آتے آتے وہ کچھ دانے اپنے منہ میں محفوظ کر کے لاتی ہے کہ یہ مجھے میرے بچے کو کھلانے ہیں۔ اب وہ جب بچے کے پاس گھونسلے کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ارے انڈے میں سے بچہ تو ہوا ہے لیکن یہ بچہ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں، کالی ہوں، اگر یہ میرا ہوتا تو میرے جیسا کالا ہوتا، لیکن یہ سفید ہے، معلوم ہوتا ہے یہ میرا نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں سے اڑ کے چلے جاتی ہے۔ اب یہ بچہ بھوکا ہے لیکن ماں اس کے منہ میں دانہ اس وجہ سے ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ میرا ہوتا تو مجھ جیسا کالا ہوتا، لیکن مجھ جیسا کالا نہیں ہے اس وجہ سے یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کیسا قادر مطلق بادشاہ، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ دیکھیے اگرچہ کہ ماں نے اس وقت اس کے منہ میں دانے نہیں ڈالے ہیں، لیکن اللہ، یہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس وقت بچہ بھوک کے مارے چونچ کھولتا اور بند کرتا ہے، چوں 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 کرنے کے لیے منہ بند چالو کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی روزی کے ایسے باریک باریک ذرات بناتے ہیں، اور جب وہ چونچ کھولتا ہے تو ہوا کے ذریعے سے اللہ اس کے پیٹ میں داخل فرماتا ہے۔ یہ وہ معصوم بچے کی غذا بن جاتی ہے اور بچے کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو اس واقعے سے یہ حل اللہ کرا کے بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، دنیا والے سب تم سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ براہ راست تم کو کھلانے پر قادر۔ اور دیکھیے اللہ کیسے کھلا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بات سمجھانا ہے کہ دیکھیے کوے کی غیرت کتنی بڑی ہے کہ میرا نہیں ہے یہ، اس وجہ سے وہ کھلا نہیں رہا ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہی معاملہ اپن جب میدان محشر میں جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے بے تعداد یعنی جن کی کوئی شمار نہیں ہے ایسا بڑا مجمع ہوگا، اور وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب اپنے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو یہ وہی لوگ پئیں گے جو آپ کے جیسے تھے۔ وہاں پر دیکھا جائے گا اس کی وضاقتہ کیسی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی داڑھی مٹا ہوا ہے جو رہن سہن میں پیارے نبی سے بدلا ہوا تھا، تو وہاں پر پوری وضاقتہ اور شبیہ ویسی بن کر آئے گی۔ اب وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ بات یہ بنے گی کہ صف میں سے فرشتے کچھ لوگوں کو ہٹا رہے ہوں گے کھینچ کھینچ کر۔ اللہ کے نبی کہیں گے ارے اسیحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو کہاں کھینچ رہے ہو، نکال رہے ہو۔ اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے کتنا غیروں کے طریقوں کو اپنایا تھا اور آپ کے طریقوں کو ملیا میٹ کیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، کہ ان کے لیے دوری ہو جس نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دیا تھا، ان کو نکال دیا۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نبی سے ملتا جلتا ہے، آقا کہیں گے نہیں یہ میرا ہے، اگر میرا نہ ہوتا میرے جیسا بن کر اسے پیش نہیں کیا جاتا، اور جن کی وضاقتہ ایسی نہیں تھی اسے کہا جائے گا ان کو ہٹا دو، اس لیے کہ یہ اگر میرا ہوتا تو میرے جیسا ہی بنا کر اسے پیش کیا جاتا۔ بھائیوں معاملہ بڑا کٹھن ہے اور وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی 4 روزہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی بے پناہ زندگی گننے سے گنی نہیں جانے والی۔ دنیا کے جتنے دن اب تک بنے اور گنتیاں جتنی بنی ہوئی ہیں یہ سب ختم ہوگی، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ختم نہیں ہونے والی۔ اس کی تیاری آپ کو ہم کو کرنا ہے۔ ہم کسی مشرک، کسی یہودی، کسی عیسائی اور کسی بے دین کی کبھی بھی ہم اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع کرنے کے لیے ہمارے سامنے اسوہ اور طریقہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ہم اسی پر جئیں گے، اسی پر رہیں گے، اسی پر مریں گے، اور میدان محشر میں انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ واقعی قبر میں ایسا محفوظ رکھیں گے جیسے بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے، کھول دیا جائے تو مرضی کے موافق بہترین خوش و خرم چیز اندر سے نظر آتی ہے۔ ایسا ہی بھائیو اپن جب قبر میں رہیں گے، میدان محشر میں قبر کا ڈھکن ہمارا کھول دیا جائے گا تو ڈبے میں جیسے محفوظ چیزیں ہوتی ہے، ہماری نعش تر و تازہ اللہ کے نبی کے مکمل طور و طریقے پر ایسے ہی محفوظ نظر آ رہی ہو، اور پھر ہمارا چہرہ وہاں جگمگا رہا ہوگا سنتوں کے روشنی میں۔ اس لیے آج ایک پیغام یہ ہے کہ آج ہم خصوصاً اپنی داڑھیوں کو بڑھانے کی فکر کریں، داڑھیوں پر خصوصی طور پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ضروری پیغام ہے، ضروری پیغام ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب دشمنان اسلام ہمیں تان اور لان کر رہے ہیں، یہ وقت ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا، آپ کے جیسے بن کے بتانے کا اور آپ کے طور و طریقوں کو اپنانے کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، تو ہم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں بھائی۔ اگر ہم اپنے نبی کے طریقوں پر چلیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کتنی بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سنت اور شریعت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے تشبہ اور ایک ہوتی ہے مشابہت، ان میں کیا فرق ہے اور کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنا ہے،
آئندہ انشاءاللہ اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔